ملک تباہ ہو گیا ہے، ملک برباد ہو گیا ہے، بوائز ہیں پریشان، میں ہوں آپ کی جان مصدق الرحمان. یار ایکچولی اس طرح کہ آج کل ہر کوئی کال کر رہا ہوتا ہے کہ ملک بینکرپٹ ہونے والا ہے، ڈیفالٹ ہونے والا ہے، کیش رکھو اپنے پاس جتنا زیادہ ہو سکتا ہے، بینکس میں پیسے نہ رکھو، انڈر گراؤنڈ ہونے کا سمے آ گیا ہے. لیکن انشاءاللہ اس ویڈیو میں کچھ سنجیدہ باتیں کریں گے کہ واقعی میں کیا اکارڈنگ ٹو جو میں نے کچھ پڑھا ہے اینڈ کچھ جو سینئر اکانومسٹ رہ چکے ہیں پاکستان کے ان کو سنا ہے، اس کے اکارڈنگلی میں کچھ باتیں ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ. اور یہ بھی دیکھیں گے ہم کہ کتنے ملک ایسے ہیں جو پہلے ڈیفالٹ ہو چکے ہیں اور پھر انہوں نے کس طریقے سے ان کی زندگیاں ہوئیں یا کیا ان کے اقدامات تھے. اینڈ جیسے کہ ریئل اسٹیٹ از آور جورسڈکشن، تو اس کے اکارڈنگلی کہ ریئل اسٹیٹ میں کچھ سخت اینڈ کچھ کھری باتیں کروں گا میں، اور اسٹے ان ٹچ ود دیٹ. مزید ویڈیو میں بڑھنے سے پہلے جو لوگ چینل میں نئے ہیں ڈو لائک اینڈ سبسکرائب، جزاک اللہ. اچھا دیکھیں، ٹوٹل 100 بلین کا آپ لوگ کو آئیڈیا ہوگا پاکستان کا قرضہ ہے، جو کہ جس میں 73 بلین 3 سالوں میں ڈالرز ہم نے 3 سالوں میں پے کرنا ہے. 23 سے 24 بلین ڈالرز اس فسکل ایئر میں پے کرنا تھا. 6 بلین پے کر چکے ہیں، کافی زیادہ انرول ہو چکا ہے نیکسٹ ایئر پہ. کرکس یہ ہے 4.7 بلین ڈالر ہم نے اس ود ان 6 منتھس پے کرنا تھا، اور جس میں سے ہمارے پاس کچھ پیسے پڑے تو ہیں، کچھ بلین ڈالرز، لیکن وہ ان کو ہم یوز نہیں کر سکتے. اس میں سے صرف اور صرف 0.7 بلین گزشتہ ہفتہ ہمارے ساتھ تھا، اور وہ بھی آہستہ آہستہ ہم یوز کر رہے ہیں اس کو. تو اینڈ ہمارے جو فائنانس منسٹر ہیں، ہی سینگ کہ ملک کی ناٹ بی ان اے اسٹیٹ آف ڈیفالٹ، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ہی از ویری مچ کانفیڈنٹ اس لیے ہے. میں کچھ چیزیں آپ لوگ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ شری لنکا ڈیفالٹ ہوا، پاکستان، دونوں میں بگ ڈفرینس. ٹھیک ہے، ہمیں باقی ملکوں سے جو بچا رہی ہے ہمیشہ سے چیز، اللہ تعالیٰ نے اوبویسلی ہمیں نیوکلیئر پاور سے نوازا ہے، تو وہ چیز بہت زیادہ ہمارا فائدہ دیتی ہے. کیونکہ اگر شری لنکا ڈیفالٹ ہوتا تھا تو اس کے نیبرنگ کنٹریز ایز سچ لائبلٹی نہیں بنتے. پاکستان اگر ڈیفالٹ ہوتے تو کافی زیادہ ہم نیبرنگ کنٹریز کے لیے لائبلٹی بن سکتے ہیں. تھرڈ چیز یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 2-3 ملکوں سے بات کی، جس میں سے الحمدللہ 2 راضی ہو گئے ہیں. نمبر 1 از دبئی، سیکنڈ 1 کا ابھی تک انہوں نے نام سامنے نہیں لے کر آیا، کہ وہ ہمیں قرضہ دے رہے ہیں انشاءاللہ، جو کہ پچھلے 75 سالوں سے اسی طرح چل رہا ہے کہ ہم پچھلا قرضہ اگلے قرضے کو لے کے مطلب پے کرتے ہیں. تو اس سال بھی ایسا ہی ہوگا، کیونکہ ہمارا اس سال صرف اور صرف 4.7 بلین صرف اور صرف 4.7 بلین ڈالرز ہم نے قرضہ واپس کرنا ہے، جو کہ پوری امید ہے ہم لوگ کہ انشاءاللہ کوئی ملک ہمیں قرضہ دے گا اور وہ ہم انشاءاللہ اس کو وہ کر دیں گے. انٹرسٹنگلی میں آپ لوگ کے ساتھ بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ پاسٹ 80 ایئرز میں 124 سے 130 کنٹریز ہیز بین بینکرپٹ ہو چکے ہیں وہ، جس میں سے ابھی سرخیوں میں تھے شری لنکا، 2014 میں گریس بھی ہوئے. اب مزے کی بات، امریکہ از آلسو ون آف دیم جو ڈیفالٹ ہو چکا ہے، فرانس ہو چکا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور انہوں نے پھر کیا کیا، ایسی صورتوں میں جو سب سے زیادہ سیٹ بیک فیس کرنے کو ملتا ہے وہ ہوتا ہے جیسے جو کنٹریز اپنے جو ایک روزمرہ کی زندگی جیسے کھانا پینا ہو گیا وہ خود پروڈیوس نہیں کرتی ہے، ان کی ایگریکلچر بہت ویک ہوتی ہے. فار انسٹنس میرے اندازے کے مطابق آئی کین بی رانگ، کینیڈا از اے کنٹری جس میں ایگریکلچر بہت سلو ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ ہارش ٹیمپریچرز ہوتے ہیں، کولڈ اینڈ ہائی، جس کی وجہ سے ان کی ایگریکلچر بہت ڈاؤن ہے، وہ اتنا پروڈیوس نہیں کرتے ہیں فوڈ، جس کی وجہ سے ان کو مسئلے ہوتے ہیں. فار انسٹنس کنٹری لائک انڈیا اگر ڈیفالٹ ہوتا ہے تو ان کے پاس ایگریکلچر اتنا ہے کہ وہ ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں، تو ان کو کبھی بھی مسئلہ نہیں ہوگا. کیونکہ جب بھی کبھی کوئی کنٹری ڈیفالٹ ہوتی ہے، پہلے تو میں ان لوگوں کو جواب دینا چاہوں گا جو لوگ کہتے ہیں کہ رائٹ ناؤ کیش رکھو. ٹھیک ہے، میرے ایک اور انویسٹر ہیں، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ یار مصدق میں تو اپنے گھر میں کیش رکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، میرے کچھ ہیں بینکس میں دوست ہیں، ٹھیک ہے، دے آر ویری گڈ ان دیئر جاب. وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یار دیکھو ایک طریقہ ہے کہ اگر آپ کیش رکھتے ہو نا تو آپ اس لیے رکھ رہے ہو کیونکہ ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے. فار انسٹنس آپ کیش رکھتے ہو، ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے، تو آپ کی پیسے کی ویلیو کم ہو جائے گی. جو چیز آپ کو آج ₹1,00,000 میں مل رہی ہے وہ آپ کو پھر شاید 5 لاکھ کی بھی نہ ملے، شاید 5 لاکھ کی بھی نہ ملے. تو بے شک پھر آپ نے ₹1 کروڑ کا کیش رکھا ہو، وہ تو آپ کا مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 4 مہینہ، 5 مہینہ تو نہیں گزارے گا آپ کا ₹1 کروڑ. جہاں پہ آپ کا کروڑ پورا سال گزارتا تھا وہ آپ کا شاید 3-4 مہینے بھی نہیں گزروائے گا.
ٹھیک ہو گیا. تو آپ کا کیش رکھنے کا تو کمپلیٹلی کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. دوسری چیز, جب بھی کوئی کنٹری ڈیفالٹ ہوتی ہے تو ان کا آہستہ آہستہ ایکسپورٹ بڑھ جاتا ہے اگر وہ ایکسٹینسولی پروڈکشن کرتے ہیں اپنی کنٹری میں. کیسے؟ کیونکہ ان کی جو پرائسز ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ڈاؤن ہو جاتی ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے, ناٹ فار پاکستان, کیونکہ پاکستان میں وہ مہنگی ہو جاتی ہے, پاکستان کی ویلیو, کرنسی کی ویلیو ڈی ویلیو ہو جاتی ہے, اور باہر کی جو ڈالرز ہیں وہ obviously زیادہ ہو جاتا ہے. تو جو باہر کے ملک ہوتے ہیں وہ امپورٹ کرنا شروع کر جاتے ہیں پاکستان سے, یا فار ایگزامپل استغفر اللہ جو بھی کنٹری ڈیفالٹ ہوئی ہوتی ہے. اس طریقے سے آپ کی کنٹری کی ایکسپورٹ بڑھتی جاتی ہے. اور ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ میں اسپیشلی ینگسٹرز کو بولوں گا, میں اسپیشلی ان لوگوں کے ساتھ مخاطب ہونا چاہتا ہوں جن لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یار ہم ختم ہونے والے ہیں. ہم ختم بالکل بھی نہیں ہونے والے. فار انسٹنس اگر پاکستان ڈیفالٹ ہو بھی جاتا ہے تو اٹس ناٹ لائک اٹس اینڈ آف دا ورلڈ. پاکستان ہر کنٹری آن ایوریج اسٹیٹسٹکلی پروون ہے کہ جب بھی کوئی ملک ڈیفالٹ ہوتا ہے تو 1.5 سال سے 2 سال ان کو لگتے ہیں پھر سے پہیہ گھمانے میں, اینڈ ود ان 4 ایئرس وہ کمپلیٹلی اسٹیبل ہو جاتے ہیں. کمپلیٹلی اسٹیبل. اس میں کیا ہوتا ہے, گورنمنٹس کے اقدامات کے وہ ٹیکسز اکٹھا کرنے لگ جاتے ہیں, وہ فارمنگ کو, ایگریکلچر کو تیزی سے بڑھاوا دیتے ہیں. تھرڈ چیز, کرپشن فری کر دینا ہوتا ہے انہوں نے, کرپشن بالکل ختم کر دینا ہوتا ہے. سیکنڈ, جو ان کے اپنے ملک کے لوگ ہوتے ہیں وہ اسپیشلی ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے چھوٹے چھوٹے اسمال اسکیل انڈسٹریز خود بنا لیتے ہیں. آپ کا گریس ہوا تھا تو گریس نے ود ان 1.5 ایئرس ود ان 3 ایئرس خود کو اسٹیبل کر لیا تھا پھر سے. ٹھیک ہے, سارے قرضے بھی مک گئے تھے, ہر ایک چیز ہو گیا تھا, وہ پھر سے اسٹیبل ہو گئی تھی. تو اٹس ناٹ لائک اینڈ آف دا ورلڈ. آپ کے 80 سالوں میں, اگین آئی ول ریپیٹ, 124 سے 130 کنٹریز ہیو بین بینک کرپٹڈ. ٹھیک ہو کہ بینک کرپسی انہوں نے فیس کیا تھا. اب آ جاتا ہے اوبویسلی ریئل اسٹیٹ. تو میں تھوڑی سی یہ باتیں کروں گا کہ یار جو بھی اسپیشلی میں پہلے ڈالرز والوں کو مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ ڈالرز جو خرید رہے ہیں رائٹ ناؤ, ٹھیک ہے, میرے کچھ لاہور کے بزنس مین ہیں, کچھ کراچی کے وہ بزنس مین دوست ہیں, تو انہوں نے مجھے پاسٹ 8 to 9 months بیک ہمیں کہا تھا کہ یار ہم تو کرنسی کنورٹ کریں, ڈالرز رکھ رہے ہیں, مصدق تم بھی رکھو, ڈالرز رکھ رہے ہیں مصدق تم بھی رکھو. میں کہتا ہوں دیکھیں, اگر آپ وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں اسپیشلی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے سب سے بے وفا لوگ جو اپنے ملک سے ساتھ محبت نہیں کرتا, آپ لوگ وہ لوگ ہیں جو رائٹ ناؤ ڈالرز رکھ رہے ہیں. آپ وہ لوگ ہیں جو انشاءاللہ اپنے بچوں کو یہ بتائیں گے آج سے 10 سال بعد 15 سال بعد کہ یار ملک میں ایسے حالات آ گئے تھے کہ ملک بینکرپٹ ہو رہا تھا اور ہم بیگی بلیاں بن کے ڈالرز رکھ رہے تھے تاکہ ہم خود کو فیڈ کر سکیں. یہ وہ ملک ہے جن میں لوگوں نے 65 کی جنگ میں, ٹھیک ہے, میں ایسے مواقع میں ایموشنل ہو جاتا ہوں, 65 کی جنگ میں بم سینے میں باندھ کے ٹینکوں کے نیچے لیٹے تھے. ان کی بھی ماں بیٹیاں تھیں, ان کی بھی بھائی تھے, انہوں نے بھی لوگوں کو فیڈ کرنا تھا. اور آپ لوگ انشاءاللہ وہ لوگ ہوں گے جو بغیرتوں کی طرح بیٹھے ہوں گے اور آپ لوگ بولیں گے کہ یار سوری فار مائی فاؤل لینگویج, کہ ہاں ہم نے ایسے ٹائم پہ اپنے آپ کو صرف سہارا دیا تھا. ٹھیک ہو گیا. دیکھو جو باہر کے اوورسیز پاکستانیز ہے, یس میں ان کو یہی کہوں گا اسمارٹ موو یہی ہے کہ یار آپ لوگ اگر پہلے پاؤنڈز وغیرہ ڈالرز وغیرہ بھجواتے تھے تو رائٹ ناؤ اگر آپ رکھتے تو اٹس نو ڈاؤٹ آپ ٹھیک ہے. یہ غلط ہے کہ آپ پاکستان میں کما رہے ہیں اور اس کو پھر دیکھو ملک نے آپ کو بہت کچھ دیا بھی ہے, ٹھیک ہے, تو جب ملک سخت حالات میں تو آپ نے اس کو سہنا بھی ہوگا. اب آپ مجھے کہیں گے کہ یار پھر ایسے ٹائم پہ غریب بندہ کیا کرے. دیکھو غریب بندہ جب ملک ٹھیک ہوتے ہیں نا تب بھی وہ بیچارہ رول رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم پیٹرول زیادہ یوز کرتے ہیں, پیٹرول مہنگا ہو جاتا ہے, غریب کتنا یوز کرتا ہے مہینے میں. ٹھیک ہو گیا. ہم کھانے کے وہ کر دیتے ہیں, گودام بھر دیتے ہیں اور ذخیرہ اندوزی کر رہے ہوتے ہیں. غریب کے لیے چیزیں, ٹماٹر 260 کا پیاز ہو گیا, ٹھیک ہے, دوز پیپل ڈونٹ گو ان دا مارکیٹ, 260 کا پیاز ہو گیا. غریب کیا کرے گا اس ٹائم پہ؟ غریب تب بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا جب 100 کا پیاز تھا, ٹھیک ہے, وہ تب بھی رول رہا تھا, ابھی بھی رول رہا ہے. رائٹ ناؤ آپ لوگ ایسے لوگ ہیں جس وقت آپ لوگ کو سختی گزارنی اور آپ لوگ سختی نہیں گزار رہے ہیں. بات آ جاتی ہے کہ ایسے ٹائم پہ جب ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہوتا ہے تو بیسٹ آپشنز کیا ہوتے ہیں عام بندے کے لیے. نمبر 1, دس از ناٹ مائی اوپینین, یہ ایسا نہیں ہے کہ میں ریئل اسٹیٹ کے ساتھ وابستہ ہوں تو میں اس لیے مشورہ دے رہا ہوں.
سب سے نمبر 1 میں آپ لوگ کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکرپشن میں ریفرنسز بھی شیئر کر دوں گا. نمبر 1 از ٹو بائی ریئل اسٹیٹ. ایک اکانومسٹ نے اتنی پکی بات کی, کہتے ہیں کہ یار جب آپ کا ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہوتا ہے ہائپر انفلیشن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. ہوتا کیا ہے کہ آپ کی کنسٹرکشن مٹیریل بہت ایکسپینسو ہو جاتا ہے. کنسٹرکشن مٹیریل کیوں ایکسپینسو ہوتا ہے؟ پیٹرول ایکسپینسو ہو جاتا ہے. پیٹرول ایکسپینسو کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم امپورٹ کرنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں. تو ایوری تھنگ ریلیٹڈ ٹو پیٹرول گیٹس ایکسپینسو, وچ از سب سے ٹاپ پہ کنسٹرکشن مٹیریل. آپ کا کنسٹرکشن مٹیریل مہنگا ہو گیا, دیٹ مینس آپ کے گھر مہنگے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ کا گھر مہنگا ہو جائے گا, دیٹ مینس ریئل اسٹیٹ اوپر ہو جائے گا. یس ہاں, آپ کا بائر کم ہو جائے گا, لیکن لیٹس سپوز آپ کے کنسٹرکشن مٹیریل کی اور ہائپر انفلیشن کی وجہ سے آپ کا جو ریئل اسٹیٹ ہے وہ 100% ایکسپینسو ہوا ہے, تو آپ کا بائر اگر نہیں ہے تو 20% ڈکلائن ہوگا. دیٹ مینس 20% نہیں 40% ڈکلائن ہو جائے گا. دیٹ مینس اسٹل 60% آپ کا ریئل اسٹیٹ ایکسپینسو ہوا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. سیکنڈ تھنگ, میں اس پہ پھر سے آتا ہوں. سیکنڈ تھنگ, یو کین بائی گولڈ. وہ مطلب ہسٹوریکلی پروون ہے کہ گولڈ از دا ریئل منی. ٹھیک ہو گیا. تو آپ سونا خرید سکتے ہو. اب ان دونوں کو میں پھر سے کمپیئر کروں گا اینڈ پہ. تھرڈ چیز جو بغیرت لوگ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ڈالر خریدیں, جو کہ بالکل بھی نازیبہ حرکت ہوتی ہے. وہ میں تو آپ لوگ کو مشورہ دوں گا نہ کریں. فرسٹ 2 کو اگر میں آپ کے ساتھ کمپیئر کروں, اف یو آر اسٹل وتھ می, تو ریئل اسٹیٹ اور سونا, ابھی ان دونوں میں سے کون سا لیا جائے؟ دیکھو, اگر آپ کو فاسٹ منی چاہیے نا, آپ کے پاس صرف اور صرف 5 لاکھ ہیں, آپ کے پاس صرف اور صرف 10 لاکھ ہیں, اور اس کی ڈیویلیویشن سے آپ ڈر رہے ہیں, تو یس آپ کو میں مطلب 3-4 لاکھ ہیں, 5 لاکھ ہیں, آپ سونا لے لیں. ٹھیک ہو گیا. بھائیوں والا مشورہ دے رہا ہوں میں آپ کو. کیوں؟ کیونکہ شاید آپ کو 2 مہینے بعد ان پیسوں کی ضرورت ہو, تو سونا آپ کا ایزیلی بک جائے گا. ٹھیک ہو. ریئل اسٹیٹ آپ کا ایزیلی نہیں بکے گا 2 مہینے بعد. 2 مہینے بعد کی بات کروں. ان ٹرمز آف ریئل اسٹیٹ, پاکستان ہیز پروڈیوسڈ 80% آف بلینئرز. ٹھیک ہے, 70 کر لیں, 70% آف ملینئرز اینڈ بلینئرز تھرو ریئل اسٹیٹ. ٹھیک ہو گیا. امریکہ نے 2005 سے 7 کے درمیان جب ان کا ریسیشن آیا تھا, تو آلموسٹ 60 بلینئرز ور پروڈیوسڈ. جو ملینئرز تھے ریسیشن سے پہلے, ریسیشن کے بعد وہ بلینئرز میں کنورٹ ہو گئے تھے تھرو ریئل اسٹیٹ. ہوتا کیا ہے میری جان؟ ہوتا یہ ہے کہ رائٹ ناؤ آپ کی 20%, 30%, 40% ریئل اسٹیٹ ڈی ویلیو ہوئی ہوئی ہے. پیپل آر ایگزٹنگ فرام اٹ بیکاز وہ ڈرے ہوئے ہیں, وہ پینک کریٹ ہوئے ہوئے ہیں ان کے لیے کہ یار میں ابھی پیسے ایگزٹ کر لیتا ہوں تاکہ میرے پاس پیسے پڑے ہوئے ہوں ہارڈ ٹائم کے وقت, مشکل وقت کے وقت. ایسے ٹائم پہ جو پیسے والے لوگ ہیں, جو انویسٹرز ہیں, میں آپ لوگ کے ساتھ مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ پراپرٹیز بائی کریں. کیوں بائی کریں؟ کیونکہ اگر میں 2006 سے لے کے اب تک کی سونے کو اور ریئل اسٹیٹ کو کمپیئر کروں, تو آپ کا سونا تھا 2006-7 پہ غالباً 40,000 سے 60,000 روپے, اور آپ کا فار ایگزامپل ریئل اسٹیٹ تھا, ٹاپ سٹی کی مثال لے لیتا ہوں. ٹاپ سٹی کا کنال تھا تقریباً 15 سے 20 لاکھ کا, 2006-7 کی بات کر رہا ہوں. رائٹ ناؤ ٹاپ سٹی کا جو کنال ہے وہ ہے آپ کا 3-3.5 کروڑ کا, اور آپ کا جو سونا ہے وہ ہے تقریباً میکسیمم کر لو 2 لاکھ پہ. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کا ریئل اسٹیٹ جو اپریشیٹ ہوا ہے, تھاؤزنڈز میں اپریشیٹ ہوئے ان ٹرمز آف ٹاپ سٹی کی میں مثال دے رہا ہوں, جو کہ ایک پرائیویٹ سوسائٹی میں ڈی ایچ اور بیریا کی مثال بھی نہیں دے رہا. اور آپ کا جو سونا اپریشیٹ ہوا ہے وہ 400 سے 500% اپریشیٹ ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو بگ ڈفرینس. آخر ایک اور چیز میں بتانا چاہوں گا, رائٹ ناؤ اگر آپ ڈی ویلیو چیز لے لیتے ہیں ریئل اسٹیٹ میں, تو یو گائز دیکھیں 2 ٹائپ کے لوگ ہیں, 2 ٹائپ کے. ایک ٹائپ کا بندہ ہے جو ابھی چیزیں بیچ رہا ہے, سستی چیز. ایک ٹائپ کا بندہ ہے جو ابھی چیزیں خرید رہا ہے, سستی. 2 سال بعد آپ لوگوں میں سے ہی وہ لوگ ہوں گے جو اپنی پراپرٹیز مہنگی بیچ رہے ہوں گے. وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو رائٹ ناؤ پرچیزنگ کر رہے ہیں. اور دوسرے ٹائپ کے لوگ ہوں گے جو اس وقت پراپرٹیز مہنگی خرید رہے ہوں گے. وہ لوگ ہوں گے جو ابھی اپنی پراپرٹی بیچ رہے ہیں صرف اور صرف سیف سائڈ کے لیے. رائٹ ناؤ آپ لوگ کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ ریسیشن کے وقت ڈی ویلیو جب بھی پراپرٹی ہوتی ہے اس کے 1 سال سے 1.5 سال بعد, یہ دنیا میں پروون ہے, صرف پاکستان میں نہیں بھائیوں. پلیز پلیز پلیز, میں آپ لوگ کے لیے پڑھ کے آیا ہوں, میں آپ لوگ کے لیے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے آیا ہوں, سن کے آیا ہوں, میری زبانی نہیں ہے. رائٹ ناؤ پلیز جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں جتنی کھلی بائنگ کر سکتے ہیں کر لیں.
رائٹ جگہ پہ رائٹ ٹائم پہ بائنگ کر لیں. 1.5 سال بعد انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھیں گے اور مجھے دعائیں دیں گے. آخری بات میں یہ کروں گا کہ دیکھو سب مل کے دعا کرو اور سب ملک کے ساتھ وفاداری کریں اور کوشش کریں کہ ملک کو اور نہ گھسیٹا جائے, اور دعا کیے جائے کہ یار اللہ تعالیٰ اس ملک کو بچائے اور ہمیں بچائے, اور انشاءاللہ پاکستان زندہ باد.